کیا امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے؟ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو وائرل ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا، اور کیا دریائے فرات واقعی سوکھ رہا ہے جس کا ذکر احادیث میں؟ دیکھیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی نہیں، مفتی اسماعیل مینک صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور وہ ان کی ویڈیو نہیں تھی، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس AI کے تھرو ان کی تصویر لگا کے کسی نے ویڈیو بنائی تھی، اور آگے یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے پتہ نہیں اس کی وجہ سے اور کیا کیا مسائل آگے کھڑے ہوں گے۔ میں اسٹڈی کر رہا تھا، BBC کی کچھ رپورٹس پڑھ رہا تھا کہ آگے جا کے اس کی بھی پروبیبلٹی ہے، اس کے بھی امکانات ہیں کہ لوگ معاذ اللہ ان فیوچر وہ AI کی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی عبادت شروع کر دیں، اس کو پوجنا شروع کر دیں، اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی AI تو ہمیں وہ رپورٹیں دے رہا ہے جس کو ہم غیب کی خبریں سمجھتے تھے، اور یہ تھا وہ تھا، اور اس بات کی بھی پروبیبلٹی ہے، اس بات کی بھی پاسبلٹی ہے کہ بہت سارے فرقے AI کے نتیجے میں وجود میں آئیں گے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک نئی ٹیکنالوجی، ایک نئی چیز ہے، جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں اس کے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو مفتی اسماعیل مینک صاحب نے اس پہ اپنے باقاعدہ بیان بھی ریکارڈ کروایا تھا کہ بھائی میں نے کہیں یہ بات نہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایک عجیب فتنہ چل پڑا ہے، کبھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، کبھی دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے میں امام مہدی ہوں۔ بھائی امام مہدی جب تشریف لائیں گے وہ یہ کلیم نہیں کریں گے، وہ یہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ حدیث میں جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ آ کے کہیں گے کہ میں امام مہدی ہوں۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو کبھی مکہ جائیں گے، کبھی مدینہ جائیں گے، لوگوں سے چھپیں گے، لوگ زبردستی مکہ مکرمہ میں ان کو پکڑ کے کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ تو جو آدمی خود کلیم کر رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو کنفرم بات ہے کہ وہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اس طرح کی چیزوں کو پھیلانا۔ پھر آپ نے جو دریائے فرات کا پوچھا ہے، حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ دریائے فرات ایک سونے کا پہاڑ اگلے گا، یعنی دریائے فرات ہٹ کے ایک سونے کا پہاڑ اگلے گا، اور پھر اس پر جنگ ہوگی، پھر لوگ لڑیں گے، اس میں لوگ قتل ہوں گے، 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے، ہر ایک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے اگر کسی کو وہ زمانہ ملے تو اس سونے میں سے کچھ نہ لینا۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ دریائے فرات کے بارے میں یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ سوکھ رہا ہے، اس کا کچھ حصہ، جیسے ہمارا انوائرمنٹل چینجز آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ حقیقی معنوں میں پورا اس مفہوم میں کب سوکھے گا جو حدیث میں مراد ہے، ظاہر ہے کہ اس کی عملی تطبیق وہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں بہرحال اس کا ذکر کیا ہے۔ تو امام مہدی کے بارے میں اور علامات قیامت کے بارے میں جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو اس کی پہلے پوری طرح تحقیق کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث میں جب کوئی بات آتی ہے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حدیث میں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کرنا، اس کو کہیں اپلائی کرنا کہ حدیث میں یہ آیا اور اس کو فٹ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ بتا دینا کہ قیامت اتنے دنوں میں آ جائے گی، اتنے مہینوں میں آ جائے گی، فلاں سال میں آ جائے گی، اس طرح کی کوئی بات کرنا۔ حدیث دیکھیں، ایک ہے حدیث میں کسی چیز کا ذکر ہونا کہ یہ کام ہوگا، اب اس کام کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ اب جیسے حدیث میں ہے کہ سونے کا پہاڑ اگلے گا، اب سونے کے پہاڑ اگلنے سے کیا مراد ہے؟ اب اس کی تشریح بعض لوگوں نے یہ بھی کی کہ بھائی جو پیٹرول نکل رہا ہے اسی کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں، ہو سکتا ہے یہ مراد ہو۔ تو یہ تو ایک پروبیبلٹی ہے نا، ایک پاسبلٹی ہے، ایک امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، اور اس کا کوئی اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو صحیح ہیں، اور دنیا کے اندر انوائرمنٹل چینجز بھی آ رہی ہیں، اور ساری دنیا اس کے حوالے سے پریشان بھی ہے، اس کے حوالے سے کوششیں بھی کر رہی ہے۔ بہرحال امام مہدی کے بارے میں جو اس طرح کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ بالکل غلط تھی اور بے بنیاد تھی۔ اچھا جناب، سوال یہ کہ عورت کی کمائی کیا شوہر کی مرضی کے بغیر خرچ نہیں کی جا سکتی؟ اگر شوہر بیوی کی کمائی اپنے پاس رکھے گا تو اللہ کے یہاں حساب بھی وہی دے گا۔ دیکھیں، عورت کی کمائی پر شوہر کا کوئی حق نہیں ہے۔ عورت کی کمائی وہ اس لیے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کا خرچہ اٹھانا۔ اسلام نے پورا ایک سسٹم بنایا نا، ہم اس سسٹم کو اپنی طرف سے تبدیل کر رہے ہیں۔ عورت کو کمانا ہی نہیں چاہیے۔ شریعت کی نظر میں عورت کو اس وقت جاب کرنی چاہیے، اس وقت کوئی کام کرنا چاہیے جب اس کو ضرورت ہو۔ اگر اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کا شوہر کما رہا ہے، اس کا ابا کما رہا ہے، اس کا بھائی کما رہا ہے، اور اس کے سارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں عورت کو جاب اور ملازمت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کوئی آئیڈیل طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں ضرورت ہے تو کمائے، شریعت منع نہیں کرتی۔ اور باقی شریعت نے جو حق رکھا ہے وہ شوہر پہ رکھا ہے فرض کہ بھئی تم نے بیوی کے اخراجات اٹھانے، بیوی نے شوہر کے اخراجات نہیں اٹھانے ہوتے۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت اخلاقی طور پر خود کہے کہ میں آپ کو سپورٹ کروں گی یا میں آپ کو پیسے دوں گی، تو الگ بات ہے۔ باقی یہ کہ جو بیوی کی کمائی ہے وہ بیوی کی ہی ہے۔ اگر شوہر بیوی کی کمائی اپنے پاس رکھے گا تو اللہ کے یہاں حساب بھی وہی دے گا۔ یعنی اگر آپ سے اس نے چھین لی ہیں، زبردستی رکھ لی ہیں، تو ظاہر ہے پھر تو اس کے پاس ہیں وہی، اس کا آپ کے پاس تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اچھا جناب،
کراچی سے خاتون کا سوال، عصر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ عصر اور دوسری رکعت میں سورہ ہمزہ پڑھتی رہی ہوں، پھر پتہ چلا کہ پہلی رکعت بڑی ہونی چاہیے دوسری چھوٹی ہونی چاہیے، پھر عصر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ تکاثر اور دوسری میں سورہ عصر پڑھنا شروع کر دیا، اور اب کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھتی ہوں، رہنمائی کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کم از کم جو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آیت، کوئی صورت دوسری صورت سے 3 آیات سے کم بڑی ہو تو وہ اسی کے مثل سمجھی جاتی ہے، اور باقی پہلی رکعت کا دوسری رکعت سے طویل ہونا یہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ یہ فجر کی نماز سے متعلق ہے یا ساری نمازوں سے متعلق ہے، تو بہرحال کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔